لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک روایت کا تذکرہ چل رہا ہے، جس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 نصیحتیں ارشاد فرمائی. ان 5 نصیحتوں کو بیان کرنے سے پہلے مسلسل 6 دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف یہی بات ارشاد فرماتے رہے کہ میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرنے لگا ہوں، تم نے انہیں سننا ہے، پھر انہیں سمجھ کر پوری زندگی ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. 7ویں دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 نصیحتیں ارشاد فرمائیں. ان نصیحتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی قیمتی نصیحتیں ہیں کہ جن کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل طور پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ فرمایا. سب سے پہلی نصیحت کہ اے ابو ذر، تم اپنے ظاہر کے اعتبار سے اور اپنے باطن کے اعتبار سے تقوی اختیار کرو. تمہارا ظاہر بھی پاک ہو، تمہارا باطن بھی پاک ہو. اور دوسری نصیحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ زندگی کے کسی موڑ پر اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ ہو جانے کے بعد کوئی نیکی کر لینا، وہ نیکی تمہارے گناہ کا کفارہ بن جائے گی اور تمہارے گناہ کو ختم کر دے گی. کائنات میں کون انسان ایسا ہے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ زندگی میں مجھ سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا یا میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ ہر انسان کمزور ہے، خطا کا پتلا ہے. تو فرمایا کہ اگر زندگی کے کسی موڑ پر گناہ ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو اس کے بعد ایک نیکی کر لیا کرو. وہ نیکی تمہارے گناہ کا کفارہ بن جائے گی اور تمہارے گناہ کو مٹا دے گی. تیسری نصیحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ اے ابو ذر، مخلوق خدا سے کبھی کچھ مت مانگنا، ہمیشہ اپنا توکل اور اپنا بھروسہ اور اپنا اعتماد اللہ کی ذات پر رکھنا. وہ اللہ تعالیٰ تمہیں ساری مخلوقات سے بے نیاز بنا دے، اس لیے کہ وہ ذات خود بے نیاز ذات ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں، ساری مخلوقات اس کی محتاج ہیں. تو جو انسان اس رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے، چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، توکل اور اعتماد اس ذات پر رکھتا ہے تو وہ ذات ساری مخلوقات سے اسے بے نیاز کر دیتی ہے. ان 3 نصیحتوں کا بیان گزشتہ 3 جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے مختصر ذکر کر دیا تھا. آج کے جمعہ میں انشاءاللہ آخری جو 2 نصیحتیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی تھی، ان کے بارے میں مختصر عرض کروں گا. چوتھی نصیحت ارشاد فرمائی کہ اے ابو ذر، کبھی کسی شخص کی امانت اپنے پاس مت رکھنا.
اور پانچویں نصیحت ارشاد فرمائی کہ کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان ثالث نہ بننا. اگر دو آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہے تو ان کا فیصلہ کرنے کے لیے کبھی ثالث مت بننا، فیصلہ کرنے والا مت بننا. یہ آخری دو نصیحتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. اب یہ جو چوتھی نصیحت ہے کہ کبھی کسی آدمی کی امانت اپنے پاس نہ رکھنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ امانت میں خیانت کرنے والا، قرآن و حدیث کے اندر اس کے بارے میں شدید وعیدات آئی ہیں کہ جو انسان کسی کی امانت اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اب امانت رکھنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جب امانت اس کے پاس آ گئی تو اس کی حفاظت یہ بڑا مشکل کام ہے. اس کی حفاظت کرنا، اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کا خیال کرنا، دھیان کرنا، یہ بڑی مشکل بات ہے. تو فرمایا کہ اے ابو ذر، کبھی کسی آدمی کی امانت اپنے پاس مت رکھنا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور ان میں سے ایک نشانی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کر دے. یہ بھی منافق کی نشانی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وعیدات قرآن و سنت کے اندر ہمیں ملتی ہیں کہ جو انسان دوسرے انسان کی امانت اپنے پاس رکھ کے اس میں خیانت کر دیتا ہے. اور یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر کسی کی امانت تمہیں رکھنی پڑ جائے، بہت زیادہ کوئی اصرار کرے اور یہ کہے کہ بھائی مجھے کسی پر اعتماد نہیں، آپ ہی ہیں کہ مجھے آپ پر اعتماد ہے، میری امانت آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، تو فرمایا کہ امانت کا صحیح طریقہ کار جو ہے وہ یہ کہ امانت جس چیز کی تم رکھ رہے ہو بیائی ہی اسی چیز کو بطور امانت رکھ لو. اگر مثال کے طور پر تمہیں کسی آدمی نے 100 روپے کا نوٹ دیا ہے بطور امانت، تو تمہیں چاہیے کہ وہی 100 کا نوٹ اپنے پاس امانت کے طور پر رکھو. یہ نہیں کہ یہ خیال کر کے کہ اگر یہ 100 روپے میں لگا دوں، کل کو یہ جب مجھ سے مانگے گا تو میں اسے واپس کر دوں گا. نہیں، بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو 100 کا نوٹ تمہیں امانت کے طور پر دیا گیا اسے تم اپنی ضرورت میں استعمال نہ کرو، بلکہ تم اسے بیعین ہی اسی طرح امانت رکھنا. اور جس وقت تم نے امانت رکھنی ہے تو 2 گواہ بنا لو، ایک دستاویز لکھ لو، کوئی اسٹامپ لکھ لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا اے ایمان والو اذا تداینتم بدین، کہ جب بھی تم آپس میں کوئی معاملہ کرو، وہ امانت کا معاملہ ہو، وہ قرض لینے دینے کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو فرمایا کہ اس معاملے کو لکھ لیا کرو. معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بات 100 روپے کی ہو یا لاکھ روپے کی ہو، لاکھ کی ہو یا کروڑ کی ہو، بہتر معاملہ یہ ہے کہ تم اس معاملے کو لکھ لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو. اس لیے کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ کسی نے تمہارے پاس 100 روپے کا نوٹ امانت کے طور پر رکھا، تم نے اس سے لکھا نہیں، کوئی گواہ نہیں بنایا، اب کل کو وہ دعویٰ کر دے کہ میں نے تو 1000 روپے رکھے تھے، میں نے تو لاکھ روپے تمہارے پاس رکھے تھے. تو اس فساد سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے اگر تم نے امانت رکھنی ہے تو پھر اس امانت کا جو چیز تم نے رکھی گواہ بنائے، ہر چیز کو صاف صاف لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر. یہ امانت رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. آپ راستے میں جا رہے ہیں اور راستے میں جاتے ہوئے آپ کو گری پڑی کوئی چیز مل گئی، اب یہ جو گری پڑی چیز آپ کو ملی ہے یہ بھی امانت ہوتی ہے، اس کا استعمال بھی آپ کے لیے جائز نہیں، درست نہیں ہے. ہاں آپ کے لیے یہ حکم ہے شریعت کا کہ اگر آپ کو کوئی گری پڑی چیز راستے میں مل گئی آپ اس کا مالک تلاش کریں، جہاں تک آپ کا اختیار ہے، طاقت ہے، وسعت ہے، آپ اس کا مالک تلاش کریں. اگر آپ کو اس کا مالک نہیں ملتا، آپ نہیں تلاش کر سکے، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ خود مستحق ہیں تو پھر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں.
لیکن اگر اس کا مالک مل گیا اور اس نے آ کے مطالبہ کیا، آپ نے اسے واضح بتانا ہے کہ میں نے آپ کو بڑا تلاش کیا، آپ مجھے نہیں ملے، میں غریب آدمی تھا، مستحق تھا، میں نے استعمال کر لیا، اگر وہ اس پر راضی ہو جائے تو ٹھیک، آپ کے لیے جائز ہو جائے گا، اور اگر وہ مطالبہ کرے کہ مجھے واپس کرو تو پھر آپ کو واپس کرنی پڑے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے اس مالک کی طرف سے صدقہ کر دیا، خیرات کر دی کہ جس کی یہ چیز ہے میں اسے صدقہ کرتا ہوں اس مالک کی طرف سے، کچھ عرصے بعد اس کو مالک مل گیا، اب اگر اس کا مالک راضی ہو جاتا ہے تو ٹھیک، اگر راضی نہیں ہوتا تو پھر آپ کو وہ چیز واپس کرنی پڑے گی، اور وہ جو آپ نے صدقہ خیرات کیا تھا اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ گری پڑی چیز کا یہ حکم ہے۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ کبھی کسی کی امانت اپنے پاس نہ رکھنا، اس میں وجہ یہ ہے کہ امانت کا خیال کرنا یا امانت میں خیانت سے اپنے آپ کو بچانا یہ بڑی مشکل چیز ہے۔ اللہ معاف کرے جب کسی کے پیسے آپ کے پاس پڑے ہوں، کوئی زیور آپ کے پاس پڑا ہو، اللہ نہ کرے آپ پر کوئی مجبوری بن جائے، آپ پر کوئی آزمائش آ جائے اور آپ یہ سوچ کر کہ یار میرے پاس تو پیسے آتے رہتے ہیں، چلو یہ پیسے میں لگا دوں، کل کو اس کو دے دوں گا، یہ بھی تو ممکن ہے آپ کے پاس پیسے نہ آئیں، آپ وہ چیز واپس نہ کر سکے، پھر کیا بنے گا؟ تو یہ پھر امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اس لیے ہمیشہ اس چیز سے بچتے رہو کہ کسی کی امانت اپنے پاس مت رکھو۔ قاضی ابو بکر بن عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے عالم اور فاضل گزرے ہیں اور بڑے فنون میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مہارت عطا فرمائی تھی۔ یہ اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میرا ایک دن ایسی کیفیت بن گئی بھوک کی وجہ سے کہ نہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ تھا نہ پینے کو کچھ تھا، بڑے فقر و فاقہ کی حالت تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے راستے میں ایک تھیلی زمین پر پڑی ہوئی مل گئی۔ میں نے کہا کہ یہ چیز تو ویسے پڑی ہوئی ہے، یہاں کوئی نظر بھی نہیں آ رہا، تو کیوں نہ میں اسے اٹھا لوں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے وہ چیز اٹھا لی۔ جب میں گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کا خوبصورت ہار تھا۔ اب میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ ٹھیک ہے میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، اس چیز کی مجھے احتیاطی بھی ہے، تو میں اسے استعمال بھی کر سکتا تھا کہ جب بعد میں کوئی ملے گا اس کا مال ہے تو میں واپس کر دوں گا۔ فرمایا کہ میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا، میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آوازیں مارتا ہوا کہ اس طرح میری ایک تھیلی گری ہے، میرا ایک ہار گم ہوا ہے، اگر کوئی مجھے واپس کرے گا تو میں اسے 500 دینار بطور انعام دوں گا۔ اب یہ بڑے خوش ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے، ہار تو میں اسے نشانیاں پوچھ کے دے دوں گا، انعام مل جائے گا، اس سے میرا گزارا چل جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا، نشانیاں پوچھی، اس نے ساری نشانیاں صحیح بتا دی، میں نے وہ ہار اس سے واپس کیا، وہ بڑا خوش ہوا اور 500 دینار بطور انعام مجھے دے دی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں 500 دینار لے کے گھر گیا تو میں عالم تو تھا، مجھے مسئلے کا بھی پتا تھا کہ امانت کا معاوضہ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کو تم نے کسی کی امانت واپس کی تو اس پر معاوضہ لینا بھی جائز نہیں۔ تو میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ میں یہ 500 دینار خرچ کروں اپنے اوپر، حالانکہ بھوک کی حالت تھی، فقر و فاقہ کی حالت تھی۔ فرمایا کہ نہیں، بھاگتا ہوا میں اس کے پیچھے گیا اور میں نے جا کر وہ 500 دینار بھی اسے واپس کیے کہ یہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اسے اپنی ذات پر خرچ کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارا حق ہے اور یہ میرے لیے جائز نہیں۔ وہ آدمی بڑا خوش ہوا کہ تو اتنا امانت دار اور اتنا دیانت دار ہے کہ تو نے یہ پیسے بھی مجھے واپس کر دیے۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، وہ آدمی چلا گیا، حضرت اپنے گھر تشریف لائے۔ ایک دن سمندر کے سفر پر نکلے، سمندر میں ان کی کشتی ڈوب گئی، سارے مسافر اس پانی کے اندر غرق ہو گئے، صرف حضرت بچ گئے۔ اور یہ ایک تختے پر سوار تھے اللہ کے ہیلے پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہیں نہ کہیں لگا دے گا۔ ایک جزیرے میں جا کر وہ تختہ رکا اور یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ الحمدللہ وہ جزیرہ مسلمانوں کا جزیرہ تھا۔ میں نے ایک مسجد دیکھی، میں گیا مسجد میں، میں نے نماز پڑھی، وہاں پر کوئی امام نہیں تھا، تو میں نے وہاں جا کر جب نماز پڑھائی تو ان کو میری قرآن کی تلاوت پسند آ گئی۔ میں نے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا ہوا تھا، میری تلاوت ان کو پسند آ گئی، انہوں نے مجھے اپنا امام بنا دیا۔ وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے میں نے سب کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر میں نے ان سے ایک دن سوال کیا کہ تم لکھنا پڑھنا جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے ان کو لکھنا پڑھنا سکھانا شروع کر دیا، میں جانتا تھا۔ تو انہوں نے اصرار کیا کہ ہم آپ کی شادی کروانا چاہتے ہیں۔
میں نے کہا کہ پیچھے ہمارے بیوی بچے ہیں، میں شادی نہیں کرتا، اصرار کیا، میں نے اجازت دے دی، تو اس علاقے کے اندر ایک عورت رہتی تھی، مالدار تھی، اس عورت کے ساتھ انہوں نے میرا نکاح کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت جب میں اپنی دلہن کے پاس گیا تو اس کے گلے کے اندر جو میں نے ہار دیکھا، یہ وہی ہار تھا جو مجھے اس گلی میں ملا تھا، اور وہ ہار میں نے اس کو واپس کر دیا تھا۔ میں بڑا حیران، میں ساری رات اس ہار کو دیکھتا رہا، مجھے ہر چیز بھول گئی۔ صبح کے وقت پورے علاقے کے اندر، جزیرے کے اندر بات مشہور ہو گئے کہ مولوی صاحب تو ساری رات ہار کو دیکھتے رہے، پتہ نہیں ہے مال و دولت کی لالچ رکھتے ہیں۔ تو لوگوں نے آ کے پوچھا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے سارا واقعہ بتایا کہ یہ تو وہ ہار ہے، مجھے ملا تھا، میں نے بھی اس کو واپس کر دیا، اس نے مجھے 500 دینار دیے، میں نے وہ بھی واپس کر دی۔ تو اس علاقے والوں نے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی اور کہنے لگے کہ وہ آدمی ہمارے ہی جزیرے کا آدمی تھا، اور جب اس جزیرے کے اندر آیا تو وہ مرتے دم تک تمہاری تعریفیں کرتا رہا، اور اس کے دل میں یہ تمنا تھی، اللہ سے دعائیں مانگتا رہا کہ ہائے کاش ایسا دیانت دار آدمی مجھے مل جائے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر سکتا۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی، آج تم اس جزیرے میں پہنچے، ہمارا سبب بن گیا، اور اسی کی بیٹی کا نکاح ہم نے تمہارے ساتھ کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب بنایا، کچھ عرصے تک وہ عورت زندہ رہی، وہ وفات پا گئی، وہ جو زیور تھے، میرے 2 بیٹے بھی اس سے پیدا ہوئے، ان کی ملکیت میں آئے، وہ 2 بیٹے بھی فوت ہو گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسی ہار کا مالک مجھے بنا دیا کہ جو ہار مجھے ملا تھا زمین پر گرا ہوا، میں نے امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کی، اور پھر میں نے اس کو واپس کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ امانت میں خیانت نہ کرنے والوں کی پھر یوں اس طرح کے اسباب بنا دیتے ہیں۔ تو حضرت بزرگ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے یہ 4تھی نصیحت ارشاد فرمائی کہ اے ابو ذر، کبھی اپنی زندگی میں کسی کی امانت اپنے پاس نہ رکھنا۔ اگر امانت رکھنے پر مجبور ہو جاؤ تو چاہے دشمن کی امانت کیوں نہ ہو، تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور حفاظت ایسی کرنی ہے کہ نہ اپنے استعمال میں اس کو لانا ہے، نہ کسی کو استعمال کے لیے دینا ہے، نہ گھر والوں کو، نہ رشتہ داروں کو، نہ دوست احباب کو، کسی کو استعمال کے لیے نہیں دینا، بلکہ اس کی حفاظت ایسے طریقے سے کرنی ہے کہ جیسے وہ تمہیں امانت ملے، بیائی نہیں وہی امانت اٹھا کر تم اسے اپنے وقت پر واپس کرو۔ اور 5ویں نصیحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ کبھی 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ثالث نہ بننا، اس لیے کہ 2 آدمیوں کا جب جھگڑا ہو جائے، اگر ہر کوئی فیصلہ کرنے والا بن جائے تو یہ تو ممکن بات نہیں ہے۔ ہر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا، ہر کسی کو فیصلہ کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا۔ شریعت نے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے، کیا طریقہ بتایا ہے، ہر کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اگر جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان، 2 خاندانوں کے درمیان فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے بن جائے ثالث، لیکن فیصلہ ایسے طریقے سے کرے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اللہ معاف کرے، آج جو جاگیردانہ نظام ہے، یہ جو ہمارے یہاں جرگے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے 100 میں سے 99% ایک نہ ایک کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے۔ پیسے لے کر اس کی طرف ہو جاتی ہیں، پیسہ لے لیا اور اللہ معاف کرے دوسرے پر ظلم کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو 2 آدمیوں کے درمیان ثالث بنا دیا گیا، وہ ایسے ہے کہ اسے بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ یہ بھی عام بات نہیں ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان ثالث بن جانا۔ ہاں اگر کوئی آدمی مجبور کرے کہ نہیں آپ ہی نے ہمارا ثالث کرنا ہے، آپ ہی نے ہمارا فیصلہ کرنا ہے، تو فرمایا کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دونوں فریقین، ان دونوں کی بات کو سن لیا جائے اور اس کو ایک پیج پر لکھ دیا جائے، ایک ورقے پر لکھ کر مفتیان کرام کے پاس بھیج دیا جائے، اور جو ان کی طرف سے فتویٰ آ جائے، جو ان کی طرف سے فیصلہ آ جائے، وہی فیصلہ دونوں فریقین کو سنا دیا جائے۔ اب مانے یا نہ مانے کی ان کی مرضی ہے، تمہارے سر سے گناہ اتر جائے گا کہ میں تو مجبور تھا ثالث بنا دیا، اب سارا گناہ اللہ نہ کرے کوئی زیادتی ہوگی تو کن پر ہوگی؟ ان مفتیان کرام پر ہوگی کہ جنہوں نے فتویٰ لکھ کر دیا ہے۔ اب اس میں آپ کے سر سے وہ بار اتر جائے گا۔ تو فرمایا یہ 5 نصیحتیں میں تمہیں کرتا ہوں، ان کو سمجھو، ان پر پوری زندگی تم نے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ان 5 نصیحتوں پر تم نے پوری زندگی عمل کر لیا تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن میں بن جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو 5 نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔